بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد اور آل محمد پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام. دس از احمد کالج آف فارمیسی. سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کو ڈاکٹر زاہد کا سلام عرض ہو. محترم سامعین، ڈاکٹر بدر بشیر کہتے ہیں، سنوار نو کے پلک آبروں میں خم کر دے، گرے پڑے ہوئے لفظوں کو محترم کر دے. تو آج کے اس خوبصورت دن میں آپ نے یہ گرے پڑے ہوئے لفظ تو نہیں ہیں، ایک محترم ہی لفظ ہیں. تو میں یوں کہوں گا کہ آپ نے ان محترم الفاظ کو مزید محترم اور ممتاز بنا دینا ہے، اور اتنا ممتاز کہ اسے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بیشت بنی سب سے خوبصورت جگہ ہے جنت الفردوس میں، تو میں کہوں گا کہ ذہن کا آپ کا جو سب سے بہترین جگہ ہے وہاں آپ نے اس کو وہاں محفوظ کر دینا ہے ہمیشہ کے لیے. تو آئیے ہم آپ کو ملاتے ہیں آج کے دن ایک خوبصورت کریشن سے، فنجائی سے. بظاہر فنجائی کے ناموں سے اور اس کے کاموں سے آپ سب واقف ہی ہیں، لیکن آج کے اس خوبصورت دن میں ہم اس کے متعلق آپ کو مزید کچھ ایسی معلومات بھی دیں گے جن کے متعلق آپ کو آج تک اویئرنیس نہیں ہوگی. تو ہیئر وی گو، رہیے گا ہمارے ساتھ اور جانیے فنجائی کے متعلق کہ فنجائی ہمیں کن چیزوں کے متعلق گائیڈ کرتی ہے یا کیا رہنمائی دیتی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، تعریف کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو فنجائی پودوں کی مانند ہوتی ہے. مانند کا مطلب ہوتا ہے کی طرح، یعنی اگر اس کو بظاہر دیکھا جائے تو یہ پودوں کی طرح ہی نظر آتی ہے، یعنی پودے جیسی نظر آتی ہے. لیکن کیا بات ہے کہ اس میں کلوروفل نہیں ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ میں لکھ لیتا ہوں اس کو بڑے اچھے طریقے سے کہ ان میں کلوروفل موجود نہیں ہوتا، اور دنیا میں جس جاندار کے اندر بھی کلوروفل نہیں ہوتا وہ اپنی خوراک خود تیار نہیں کرتا. چونکہ لاسٹ لیکچر کے اندر ہی ہم سیکھ چکے ہیں یک خلوی اور کثیر خلوی. ہم نے یک خلوی کا متعلق یہ سیکھا کہ وہ ایک خلیے پر مشتمل ہوتا ہے. کثیر خلوی یا ملٹائی سیلولر وہ ہوتے ہیں جو بہت سارے خلیوں پر مشتمل ہوتے ہیں. تو فنجائی بھی ایک یک خلوی اور کثیر خلوی جاندار ہے، یعنی کہ یک خلوی سے مراد یہ ایک خلیے پر بھی مشتمل ہے، اور سم ٹائم یہ ایک سے بہت سارے خلیوں پر مشتمل ہوتا ہے. بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ میں نے اسے سجایا ہے آپ کے لیے فنجائی کی مختلف اقسام کو. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، میں نے اسے ٹک کر کے بڑے خوبصورت انداز میں مختلف جگہوں پر مختلف طرح کی فنجائز ہوتی ہیں، ان سب کو میں نے آپ کے لیے بڑی خوبصورتی سے یہاں ارینج کیا ہے. آپ اسے دیکھ لیں اور دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ان چیزوں سے آپ کافی حد تک اویئر ہیں اپنی کامن زندگی کے اندر، بڑی ہے مائیکالوجی کے اندر. اب جانیں کہ چونکہ ہم فنجائی کو پڑھ ہی رہے ہیں تو فنجائی کے مطالعے کو ہم مائیکالوجی کا نام دیتے ہیں، یعنی کہ سائنس کی، میڈیکل سائنسز کی وہ برانچ جس میں ہم فنجائی کا مطالعہ کرتے ہیں اسے مائیکالوجی کہتے ہیں. اور اسی کے نیچے بالکل ہی تحریر ہے مائیکالوجسٹ. تو جو بھی شخص، جو بھی سائنٹسٹ فنجائی کا مطالعہ کرے گا وہ مائیکالوجسٹ کہلائے گا. چونکہ فنجائی کے مطالعے کو ہم مائیکالوجی کہتے ہیں، تو جو بھی سائنٹسٹ اس کے مطالعہ کرے گا، فنجائی کا مطالعہ کرے گا، تو اسے مائیکالوجسٹ کہتے ہیں. اور مائیکالوجسٹ دراصل وہ شخص ہوتا ہے جو فنجائی کی اسٹڈی کرتا ہے، فنجائی کا مطالعہ کرتا ہے. بڑی ہے فنجائی کی ساخت کی طرف کہ فنجائی دیکھنے میں کیسے نظر آتی ہے. تو بالکل اگر آپ دیکھیں تو فنجائی میں یہ دھاگا نما شے آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، یہ دیکھیں بہت سارے دھاگے اس میں نظر آ رہے ہیں. تو فنجائی جو ہے وہ ایک لمبی دھاگا نما ساخت پر مشتمل ہوتا ہے جس کو ہم ہائفا کہتے ہیں. یہ لمبا جو دھاگا نما شیپ ہے اس کو ہائفا کہا جاتا ہے. تو یہ لمبے جو دھاگے ہیں اس کو ہائفا کہتے ہیں. اسی کے بیچ بالکل نیچے تحریر ہے مائسیلیم. ہائفا کے نیچے مائسیلیم کیا ہے کہ جب یہ موٹا دھاگا جو گچھے کی شکل میں ہو، یعنی یہ دھاگا نما چیز کو ہم ہائفا کہتے ہیں، جب یہ دھاگے گچھے کی شکل میں موجود ہوں تو ہم اس کو مائسیلیم کا نام دیتے ہیں.
اور پھر بتاتا چلوں کہ فنجائی کی باڈی کو مائسیلیم کہا جاتا ہے، اور مائسیلیم کیا ہے کہ ایک داغے کو ہم ہائفا کہتے ہیں، اور جب یہ بہت سارے داغے مل کے گچھا بنا لیں ہم اسے ہائفا کا نام دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ دیکھیں، یہ ایک داغا ہے، ایک داغے کو ہم نام دیں گے ہائفا کا۔ جب یہ بہت سارے ڈیروں داغے مل جائیں گے تو ہم اس کو نام دیں گے مائسیلیم کا۔ جانیے اب کہ یہ رہتی کہاں پر ہے، اس کا ہیبیٹیٹ کیا ہے، رہائش کہاں ہے۔ مسکن کا مطلب ہوتا ہے کہاں رہتی ہے، کس جگہ پائی جاتی ہے۔ تو 3 سے 4 جگہ ہیں جہاں پر یہ سب زیادہ پائی جاتی ہے۔ ایک نمی والی جگہ پر، نمی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر پانی زیادہ ہوتا ہے، یا جہاں پر پانی موجود ہو، اسے ہم نمی کہتے ہیں، نم۔ مرطوب وہ جگہ ہوتی ہے جو گرم ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں نمی ہو، یعنی گرم جگہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں نمی بھی موجود ہے، یعنی کہ اس میں پانی بھی موجود ہے۔ گھر کا کوئی کارنر ہے جہاں پر فین یا پھر ایئر کا فلو نہیں ہے، وہ جگہ گرم بھی ہوتی ہے اور وہاں پانی بھی اکثر اوقات ہوتا ہے، وہاں پر یہ پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پانی میں پائی جاتی ہے، جس میں جھیل، تالابوں میں، سمندروں میں، مردہ چیزوں کے اوپر بھی یہ پائی جاتی ہے۔ فنجائی جو اکثر آپ نے دیکھی ہوگی مردہ جانداروں کے اوپر یہ اگ جاتی ہے، وہاں پر یہ موجود ہوتی ہے۔ اب بڑی ہے فنجائی کی ریپروڈکشن۔ ریپروڈکشن کا مطلب نسل بڑھانا۔ فنجائی نسل کیسے بڑھاتی ہے؟ تو فنجائی کو نسل بڑھانے کے 2 طریقہ کار ہیں، ایک ہے سیکجول ریپروڈکشن اور دوسرا ہے اے سیکجول ریپروڈکشن، یعنی ایک سیکس کے تھرو یہ اپنی ریپروڈکشن بڑھاتے ہیں اور دوسرا وداؤٹ سیکس، اے سیکجول ریپروڈکشن۔ اے کا مطلب ہوتا ہے ایبسنٹ، سیکجول کا مطلب ہے سیکس۔ اس میں سیکس نہیں ہوتا، یہ ویسے ہی مختلف طریقوں سے وہ اپنی نسل بڑھاتے ہیں، لیکن اس کے مختلف جو طریقے ہیں میں ان کی تفصیلات میں نہیں جا رہا، کیونکہ اس کی تفصیلات کافی طویل سے طویل تر ہے، جو آپ کے لیے سمجھنا تھوڑا سا آپ کی خوبصورت سماعتوں پر گراں گزرے گا، اس لیے میں اسے آگے ڈیٹیل کی طرف نہیں بڑھ رہا۔ اب ہم اس کے فائدے سیکھتے ہیں۔ فنجائی کے فوائد کیا ہیں؟ یقینی طور پہ سکے کے 2 رخ ہوتے ہیں، فائدوں کے ساتھ نقصانات بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم سب سے پہلے سیکھیں گے فوائد۔ تو فنجائی کا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فرمنٹیشن کا عمل کرتا ہے۔ فرمنٹیشن کا عمل کون سا ہوتا ہے؟ کیا یہ عمل ہوتا ہے فرمنٹیشن کے عمل سے؟ اس کو اگر اردو میں لکھیں تو یہ خمیر بننے کا عمل ہوتا ہے۔ عمومی طور پہ آپ نے گھروں میں خمیر بننے کا عمل جو ہے وہ گھر کے اندر نارملی جو آٹا ہوتا ہے اس کو جب خواتین جو ہے وہ پکانے کے لیے ریڈی کرتی ہیں تو ایک دم جو ہے وہ آٹے کو تیار کر کے اس میں پانی ڈال کے ایک دم تیار کر کے دوبارہ جو ہے اس کو پکایا نہیں جاتا، بلکہ تھوڑا دیر، گھنٹہ آدھا گھنٹہ تک اس میں پانی ڈال کے رکھا جاتا ہے، چونکہ اس دوران فرمنٹیشن کا عمل ہوتا ہے، اور پھر اس سے جا کر نرم کر کے پھر پکانا سٹارٹ کیا جاتا ہے۔ تو ایکچوئل میں یہ فرمنٹیشن کا جو عمل ہے اس میں فنجائی استعمال ہوتی ہے۔ اب دوسرے اس کے فائدے کی طرف بڑھیے، ویکسین کی تیاری میں استعمال ہوتی ہے۔ کئی اہم طرح کی جو ویکسین ہے، مثال کے طور پہ پینسلین ہے، اور اس کے بعد پولیو ویکسین آپ جانتے ہی ہیں، پولیو ویکسین ایک اہم ویکسین ہے، اس کے متعلق آپ آگاہ ہی ہوں گے، وہ بھی جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے، جو ہے وہ پولیو کے خلاف استعمال ہوتی ہے، وہ بھی فنگس سے تیار ہوتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کارخانوں میں کیمیائی اجزاء بنانے میں استعمال ہوتے ہیں، کئی طرح کے مختلف کیمیکل، کیمیائی اجزاء کا مطلب ہے کیمیکل کمپوننٹ، اس سے کئی کیمیکل کے مختلف پارٹس بنانے میں سے، کیمیکل کے مختلف جو کمپوزیشن ہے کئی کیمیکل بنانے میں استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ لیکٹک ایسڈ ہے، اینٹی بایوٹکس ہے، اس کے علاوہ دہی کو جو ہے وہ یہ دودھ کو دہی میں بھی بدلتی ہے، اس کے علاوہ چمڑے کے کارخانوں میں بھی یہ استعمال ہوتی ہے، لیکن خصوصی طور پر یہ کیمیکل اجزاء کی تیاری میں فنجائی استعمال ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ لیکٹک ایسڈ جو ہے اس میں استعمال ہوتی ہے، جس کو ہم لیکٹک ایسڈ کو ہم عمومی طور پہ کھانے میں استعمال کرتے ہیں، جو ہے سرکے کا، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں سرکے کے طور پہ سرکہ ہوتا ہے، یہ لیکٹک ایسڈ اس کو بنانے میں استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ اینٹی بایوٹکس کی پریپریشن میں استعمال ہوتی ہے۔ مشہور زمانہ اینٹی بایوٹک دنیا میں سب سے پہلے جو الیگزینڈر فلیمنگ نے بنائی وہ تھی پینسلین، اور وہ فنگس سے ہی یعنی فنجائی سے ہی حاصل ہوئی تھی۔ تو اینٹی بایوٹک بنانے میں بھی استعمال ہوئی، مختلف کیمیکل جیسا کہ ایسیٹک ایسڈ، لیکٹک ایسڈ وغیرہ کے بنانے میں بھی استعمال ہوتی ہے۔
نقصانات کی طرف بڑھیے، جانیے اس کے نقصانات کیا ہیں۔ پہلی بات، فنجائی پودوں اور جانوروں میں بیماریاں پیدا کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ گندم میں رسٹ اور سمٹ کی بیماری ہے۔ جو گندم ہے اس کے اندر دو بیماریاں پیدا کر دیتی ہے، رسٹ اور سمٹ۔ یہ عمومی طور پہ یہ گندم کا پودا ہے، میں بنا دیتا ہوں، اس کے اوپر یہ بلیکش طرح کا ایک پورا مٹیریل آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اوپر جو اس کی گندم کی پھلی ہوتی ہے، یعنی کہ گندم کا جو پھل ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس بیماری کو کہا جاتا ہے رسٹ اینڈ سمٹ، پوڈری، ملڈیو، اس طرح کی کئی ساری بیماریاں، لیکن دو بیماریاں ہم نے ذکر خیر لایا، وہ خیر تو ذکر تو اس کا خیر سے ہوا، لیکن یہ خیر والا عمل نہیں ہوتا ان کے اندر۔ بظاہر یہ رسٹ اور سمٹ کی بیماریاں گندم کے اندر پیدا کرتی ہیں، اس کے علاوہ انسانوں میں کئی طرح کی بیماریاں پیدا کرتی ہیں، بہت ساری ہیں، ایک دو میں نے اس کو آپ کے لیے پیش کیا ہے۔ پہلا لیکوریا، خواتین میں عمومی طور پہ ریپروڈکٹیو سسٹم کی بیماری ہے لیکوریا، یہ بیماری ہوتی ہے۔ اس کے بعد چمبل کی بیماری، یہ سکن کی بیماری ہوتی ہے، بڑی خطرناک ترین بیماری ہے، سکن کی ایک مرتبہ لگ جائے تو کافی عرصے کے بعد اس سے جان چھوٹتی ہے، اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ناخن گر جاتے ہیں، سر کے بال گر جاتے ہیں، ڈینڈرف وغیرہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے، خشکی ہوتی ہے، ناخن کے بال گر جاتے ہیں، ناخن گر جاتے ہیں، بال گر جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف سکنز کی بیماریاں، ایتھلیٹ فٹ ڈیزیز، جو پاؤں کی انگلیاں ہوتی ہیں اس کے درمیان وائٹ کلر کی یہ جو ہے وہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب آپ شوز وغیرہ پہنتے ہیں اس میں یہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہاں سے سکن ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اس طرح کی کئی بیماریاں ہیں، لیکن ہم نے دو بیماریاں دیکھی، لیکوریا اور چمبل۔ لیکوریا فیمیل کی ریپروڈکٹیو سسٹم کی بیماری ہے، اور چمبل جو ہے وہ سکن کی بیماری ہے جو کسی شخص کو بھی ہو سکتی ہے۔ ملیے اس کی ایک اور قسم سے، فنجائی کی ایک اور قسم سے، مولڈ سے۔ یہ فنجائی کی ایک مثال مولڈ بھی ہے، یعنی مثال کے طور پہ ہم اگر فنجائی کی بات کریں اس کی ایک قسم ہے مولڈ بھی آتی ہے۔ یہ فنجائی ہے، اس کی سیل وال سیلولوز سے بنی ہوتی ہے۔ فنجائی کی سیل وال سیلولوز کاربوہائیڈریٹ یعنی نشاستہ کی ایک ٹائپس ہے۔ ہم لکھیں گے یہ، اگر آپ کو یاد کرنا ہو یا سمجھنا ہو تو ٹائپس آف کاربوہائیڈریٹ یعنی کہ نشاستہ، اور یاد رکھیے یہ ہمیشہ نمدار جگہ پر پائی جاتی ہے۔ نمدار کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ نمی والی جگہ پر، جہاں پر پانی موجود ہوتا ہے وہاں پر یہ موجود ہوتی ہے۔ اب مولڈ کی دو اقسام ہیں جنہیں ہم درجہ بدرجہ سیکھیں گے۔ پہلا ہے سلائم مولڈ اور دوسرا ہے واٹر مولڈ۔ مولڈ جو ہے وہ فنجائی کی ایک قسم ہے، اس کی سیل وال فنجائی کی طرح سیلولوز سے بنی ہے، ہمیشہ نمدار جگہ پر پائی جاتی ہے، کلوروفل نہیں ہوتا، اپنی خوراک خود تیار نہیں کرتی۔ دو اقسام ہیں اس کی، ایک ہے سلائم مولڈ، دوسرا ہے واٹر مولڈ۔ اب سلائم مولڈ کی بات کریں تو یہ ملائم ہوتی ہے، ملائم کا مطلب بالکل نرم نرم سی ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ایک تو یہ ہے کہ یہ بالکل جو ہے وہ نرم ہوتی ہے، دوسری بات یہ ندی اور جوڑوں میں اگتی ہے۔ یعنی ندی تو آپ جانتے ہیں کہ جوڑ تالاب وہ ہوتے ہیں جہاں پانی کافی عرصے تک کھڑا ہوتا ہے، اس کو ہم جوڑ کا نام دیتے ہیں۔ جوڑ وہ پانی ہوتا ہے جہاں تالاب کے اندر کافی عرصے تک پانی کسی جگہ کھڑا ہو تو ہم اسے جوڑ کا نام دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ رینگ سکتا، اپنی جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ بھی جا سکتا ہے، اور جب یہ رینگ جاتا ہے تو اسی کی ایک ٹائپس فنجائی کی یسٹ بھی ہے، اس کو بھی کھا جاتا ہے۔ یسٹ وغیرہ کو کھا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، یہ اپنا پلانٹس کے چھوٹے چھوٹے جو پلانٹ کے پارٹس ہوتے ہیں انہیں بھی یہ نگل جاتا ہے۔ یہ سپورلیشن کا پروسیس ایک ہوتا ہے، سپور بنتے ہیں جس کے اندر، اس کے ذریعے اپنی تعداد کو بڑھاتا ہے۔ اب سپورز بننا کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ یہ ایک فنجائی ہے، اس کے اندر لا تعداد چھوٹے چھوٹے دانے بنتے ہیں، بالکل گول گول، انہیں سپورز کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو سپورز ہوتے ہیں یہ آہستہ آہستہ سائز میں بڑھتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ فنجائی کی یہ باہر والی جو وال ہے یہ بلاسٹ ہو جاتی ہے، تو یہ چھوٹے چھوٹے جو دانے ہوتے ہیں، بیج ہوتے ہیں، یہ سارے ہوا میں ریلیز ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ جہاں جہاں پر جا کے گریں گے
وہاں سے ایک نئی فنجائی جنم لے گی. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سپور کے ذریعے اپنی تعداد بڑھاتا ہے, یعنی اپنی نسل بڑھانے کا جو عمل ہے وہ ایک اس کا خاص طرح کا بیج ہوتا ہے جسے ہم سپورز کا نام دیتے ہیں. تو یہ سپورولیشن کا جو پروسیس ہے اس کے ذریعے یہ اپنی نسل بڑھاتا ہے. اچھا, اب ملیے اس کی آگے والی قسم پہ, دوسری قسم پہ, واٹر مولڈ پہ. تو اس کی جو دوسری قسم واٹر مولڈ ہے اس سے ملیے. واٹر مولڈ نام سے ہی پہچان چل رہا ہے, واٹر کہتے ہیں پانی کو, تو فنجائز سے اس کا قریبی تعلق ہے اور پانی میں پائی جائے گی, بالکل نام سے ہی پہچان چل رہا ہے. ایز یوزول اس میں بھی سیلولوز کی سیل وال ہوتی ہے, یعنی کہ اس کی جو باہر کی جو باڈی ہوتی ہے, جو سیل کی سیل وال ہوتی ہے, وہ مکمل طور پہ کاربوہائیڈریٹ کی بنی ہوتی ہے جسے ہم سیلولوز کہتے ہیں. یہ دوسرا پوائنٹ ہے اس کا. اس کو اپنی تعداد بڑھانے کے لیے, اپنی گرو کرنے کے لیے, اپنا سائز بڑھانے کے لیے درجہ ذیل چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. نمی یعنی کہ پانی, غذا کی مختلف غذائی اجزاء, کچھ نیوٹریشن ہوتی ہیں, بڑھوتری کے لیے مناسب جگہ, بڑھوتری کہتے ہیں بڑھنے کے عمل کے لیے, بڑھنے کے لیے مناسب جگہ چاہیے. بڑھوتری کو میں نے آسان کر دیا ہے, بڑھنے کے لیے ایک مناسب جگہ چاہیے ہوتی ہے جہاں پر رہ کے یہ اپنی تعداد کو بڑھا سکے. جانیے اس کے نقصانات کیا ہیں. مولڈ کے بہت سارے نقصانات ہیں. آنکھوں کی بیماریاں, اکثر ریڈنس آ جاتی ہیں آنکھوں میں, پرماننٹ دیکھا ہوگا اکثر لوگوں کو آ جاتی ہے, آنکھوں کی بیماریاں ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے. سانس کی بیماری ہو جاتی ہے اکثر لوگوں کو, اس کی وجہ سے سانس ریسپائریٹری سسٹم میں یہ گرو کر جاتی ہے, وہاں بڑا مسئلہ کرتی ہے. گلے کا دکھنا, گلے میں درد ہوتا ہے, گلے میں خراش ہوتی ہے, خراش وغیرہ ہوتا ہے, گلے میں درد ہوتا ہے, اس کی وجہ سے گلے کے اکثر امراض ہوتے ہیں وہ اسی کی وجہ سے ہوتے ہیں. جلد میں خارش, جلد کے اندر یہ بالکل خارش زیادہ کر دیتی ہے جلد کو, جلد کے اوپر بار بار جو وہ خارش لگ رہی ہوتی ہے وہ اسی کی وجہ سے ہوتی ہے. اچھا, جسم میں درد, اس کی وجہ سے جسم میں درد رہتا ہے اکثر, جب یہ گرو کر جاتی ہے جس حصے پہ گرو کرتی ہے وہاں خارش ہوتی ہے, وہاں پہ بڑا پین ہوتا ہے, تو جسم کے مختلف حصوں میں درد ہوتا ہے. اس کے علاوہ چونکہ ریسپائریٹری سسٹم میں گرو کر رہی ہے تو وہاں خشک کھانسی بھی ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ دوسری بات یہ, آلو کی فصل کے لیے بڑی ہی نقصان دہ ہے. آلو جو ہماری سبزیوں اور پھلوں سبزیوں کے اندر ایز اے اہم ایلیمنٹ کے طور پہ ہم اسے بنا کے بھون کے استعمال کرتے ہیں, لیکن یہ آلو کی فصل کے لیے سخت نقصان دہ ہے, آلو کو یہ ڈیمیج کر دیتی ہے. اچھا, اب یہ پائی کہاں پر پائی جاتی ہے؟ تو ان کا سب سے بڑا مسکن, مسکن کہتے ہیں رہنے کی جگہ. اس کی رہنے کی جگہ پانی ہے, جہاں پر پانی ہوگا وہاں پر یہ مولڈ موجود ہوگی. اور خالص پانی میں نہیں ہوتی یا صاف پانی میں نہیں ہوتی, جہاں پانی تھوڑا خراب ہو جائے, وہ تھوڑا آلودہ ہو جائے, وہاں پر یہ مولڈ موجود ہوتی ہے. اس کے علاوہ جیسے کئی جگہ میں نے آپ کے لیے ادھر سرے ورک سجا دی, جس میں سب سے پہلے سلاب زیادہ جگہ, سلاب جہاں پر سلاب وغیرہ آ جاتے ہیں وہاں پر یہ موجود ہوتی ہے. روف لیف, اکثر چھتیں جو ہوتی ہیں جہاں پر لیکیج ہو جاتی ہے وہاں پر نمی رہتی ہے تو وہاں پر یہ اگ جاتی ہے. یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اس کلر کی, یہ میں اس کو دائرے میں بند کر لیتا ہوں, یا اپنے چھتوں کے ساتھ دیواروں کے ساتھ جوڑوں, تالابوں آبشاروں کے ساتھ سائڈوں پر آپ نے اس چیز کو دیکھا ہوگا. یہی ہے ایکچوئل میں واٹر مولڈ. اس کے علاوہ پلمبنگ لیک, پلمبر جہاں پہ مطلب پلمبنگ لیک کا مطلب یہ ہے کہ پائپ وغیرہ جو ہوتے ہیں اس میں لیکیج جو ہوتی ہے اس میں ہوتی ہے, دیواروں پر ہوتی ہے, پائپوں میں ہوتی ہے. ہیومیڈیفائڈ لیک, ہیومیڈیفائڈ کا مطلب جہاں پر کہیں نہ کہیں نمی موجود ہو, نمی کا لیکیج ہو, نمی موجود ہو تو وہاں پر یہ موجود ہوتی ہے. اب جو اس کی نیکسٹ اگر دیکھیں کہ اس کو ہم ختم کیسے کر سکتے ہیں, اس چونکہ یہ بڑی ہی نقصان دہ ہے تو ہمیں ختم کرنے کے لیے, چونکہ یہ سب سے پہلے اس کی جو خوراک ہے وہ کاربوہائیڈریٹ ہے, تو آپ نے اس کو ختم کرنا ہے تو کاربوہائیڈریٹ کو ختم کرنا پڑے گا. تو وہاں پر جتنے بھی کاربوہائیڈریٹ ہے وہاں پہ ختم کر لو. دوسری بات, وہاں پہ ہیٹ دو, اس جگہ کو جلا دو. جلانے کی وجہ سے بھی یہ جل کے خاکستر ہو جاتی ہے, آتش کی وجہ سے اس کی وجود جل کر بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے. تو درجہ حرارت وہاں پر بڑھا دو تو یہ ختم ہو جائے گا. نمی پھیلانے والے اوزاروں کو بند کر دو. اوزار آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ اپریٹس. مثال کے طور پہ پائپ لے لیں, جس پائپ وغیرہ میں لیکیج ہے جس کی وجہ سے یہ بن رہی ہے وہاں پر آپ کو اس کو بند کرنا ہوگا, ختم کرنا ہوگا.
گھروں اور کمروں کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، وہاں پراپر روشنی ہونی چاہیے، پانی کہیں کھڑا ہوا نہ ہو جس کی وجہ سے یہ گرو کرتی ہے. تو آپ نے گھروں کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ہے جس کی وجہ سے اس کی جو کہیں اگر گروتھ ہوئی ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے. یہ تھا آج کا لیکچر. لیکن ہمیشہ کی طرح ہم اپنے خوبصورت الفاظ کو دہراتے ہوئے کہ ہم اپنی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور لیے چلتے ہیں وہیں پر جہاں سے آج کا سفر شروع ہوا تھا. ایک فوری طور پہ ایک بریکنگ نیوز کی طرح آپ کو جلدی سے ہم ان مین چیزوں سے اویئرنیس دیں گے. پورے لیکچر کو جلدی سے ایک طائرانہ نظر دیکھیں گے تاکہ اگر کوئی پوائنٹ آپ کا مس ہو گیا ہے تو وہ اچھی طرح سے آپ دوبارہ سے سن کر سیکھ لیں. آج کے خوبصورت دن میں ہم نے فنجائی کو سیکھا کہ یہ پودے کی طرح ہی نظر آتی ہے لیکن ان میں کلوروفل نہیں ہوتا، یہ اپنی خوراک خود تیار نہیں کر سکتے. یہ یا تو یک خلوی یا کثیر خلوی یعنی ایک خلیے پر یا بہت سارے خلیوں پر مشتمل ہوتے ہیں. فنجائی کی سٹڈی کو مائیکالوجی کہا جاتا ہے اور جو جاندار جو سائنٹسٹ اس کو سٹڈی کرتے ہیں انہیں ہم مائیکالوجسٹ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں. فنجائی کی یہ ہے کہ یہ ایک داغا نما چیز پر مشتمل ہوتی ہے جس کو ہائفا کہتے ہیں. جب ہائفا پورے گچھے کی شکل اختیار کر لے تو ہم اسے مائسیلیم کہتے ہیں. کہاں پر یہ پائی جاتی ہے؟ مسکن کیا ہے اس کی؟ نمی، مرطوب جگہ، نم جگہ، پانی وغیرہ میں، تالابوں میں، دریوں میں، آبشاروں میں، گنگناتی ندیوں میں، بہتی سمندروں، بہتی آبشاروں میں، سمندروں کے ساحلوں میں، اور جہاں پر بھی پانی موجود ہوگا وہاں پر یہ نمی موجود ہوگی، وہاں پر یہ موجود ہوتی ہے. اس کے بعد ہم نے ریپروڈکشن یعنی نسل کیسے بڑھاتی ہے، ہم نے کہا ایک سیکس کے تھرو بڑھاتی ہے جس کو ہم سیکسوئل ریپروڈکشن کہتے ہیں. دوسرا ایک بنا سیکس کے بڑھاتی ہے جسے ہم اے سیکسوئل ریپروڈکشن کہتے ہیں. لیکن ہم نے اس کی تفصیلات نہیں سیکھی. پھر ہم نے اس کے فوائد دیکھے. بھائی فنجائی کی پہلی بات تو یہ فرمنٹیشن کا عمل ہوتا ہے، خمیر کا عمل ہوتا ہے جس سے مختلف پروڈکٹ بنتی ہے. ویکسین وغیرہ کی تیاری ہوتی ہے، مثال کے طور پہ پولیو ویکسین اس سے بنتی ہے. کارخانوں میں کیمیائی اجزاء کیمیکل وغیرہ بنتے ہیں جیسے ایسیٹک ایسڈ ہو گیا، اینٹی بایوٹکس وغیرہ ہو گئی. اس کے علاوہ چمڑے کی انڈسٹری وغیرہ میں استعمال ہوتی ہے. نقصانات کیا تھا کہ پودوں اور جانوروں میں یہ بیماریاں پیدا کرتی ہے، مثلا گندم میں رسٹ اور سمٹ جیسی خطرناک ترین بیماریوں کا یہ باعث بنتی ہے جس کی وجہ سے گندم کی نسل خراب ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ انسانوں میں کئی بیماریاں جیسے لیکوریا جو فیمیل کے ریپروڈکٹیو سسٹم یعنی اس کے جنسی تولیدی نظام کو متاثر کرتی ہے وہ، اور چمبل کی ایک بیماری ہوتی ہے جو سکن پر لگتی ہے، سکن کو خراب کر دیتی ہے، اس چمبل کا باعث بنتی ہے یہ. اس کے علاوہ اس کی ایک مثال مولڈ تھی اور دوسرا واٹر مولڈ. مولڈ کے متعلق یہ پڑھا کہ فنجائی کی ایک مثال ہے، یہ فنجائی ہی ہوتی ہے. اس کی بھی سیل وال جو سب سے باہر سیل کی حصہ ہوتا ہے سیل وال، وہ بھی سیلولوز سے بنا ہوتا ہے. یہ ہمیشہ نمدار جگہ پر پائی جاتی ہے. مولڈ کی دو اقسام تھی، سلائم مولڈ اور واٹر مولڈ. سلائم مولڈ ہم نے کہا یہ ملائم ہوتی ہے، بالکل نرم سی ہوتی ہے جس کو ہم بڑی ہی اپنی کامن زبان میں چکنی کہتے ہیں. یہ چکنی دار ہوتی ہے، بڑی چکنی چکنی سی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ندی میں جوڑوں میں اگتی ہے. یہ رینگ کر آس پاس جو وہ یسٹ وغیرہ ہوتی ہے اس کو نگل جاتی ہے، اس کو کھا جاتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ سپور بناتی ہے. سپور کے متعلق ہم نے کہا چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں اس کے جو سائز میں بڑھتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ یہ اس کی پورا اوپر والا جو سپورنجیا اس کو کہتے ہیں، یہ اوپر والا جو پارٹ ہوتا ہے یہ باسٹ ہوتا ہے. سارے سپور یعنی بیج ہوا میں ریلیز ہو جاتے ہیں، نکلتے ہیں، اور جہاں جہاں گرتے ہیں وہاں پر اگر نمی موجود ہے تو یہ نئے سلائم مولڈ کے اندر بدل جاتے ہیں. واٹر مولڈ کے متعلق بتایا کہ یہ فنجائی سے ایک قریبی تعلق رکھتی ہے. اس میں بھی سیلولوز ہوتا ہے. مولڈ کو بڑھنے کے منزل اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے، مثلا نمی، غذائی اجزاء، بڑھوتری کے لیے مناسب جگہ یعنی بڑھنے کے لیے کوئی خاص جگہ جہاں پہ نمی ہو وہ اس کو چاہیے ہوتی ہے. پھر ہم نے اس کے نقصانات دیکھے. مولڈ کے بہت سارے نقصانات ہیں. آنکھوں کی بیماریاں پیدا کرتی ہے، آئیز کے اندر سوزش ہو جاتی ہے، آنکھیں ریڈنس جو ہوتی ہیں وہ اسی کی وجہ سے ہوتی ہیں. گلے میں درد پیدا کرتی ہے اس کی وجہ سے. جلد میں خراش ہو جاتی ہے جگہ جگہ. جسم میں درد ہوتا ہے، خشک کھانسی ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ آلو کی فصل کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے. آلو کے لیے نقصان دہ ہے. ہم نے کہا یہ کہاں پر رہتی ہے، مسکن کیا ہے اس کا. ہم نے یہ سب سے بڑا مسکن اس کا پانی ہے. جہاں پانی کھڑا یا خراب ہوگا وہاں پر مولڈ موجود ہوگی. اور اس کے علاوہ یہ سیلاب زیادہ جگہوں پر ہوتی ہے. روف جہاں لیک کر جاتی ہے، چھت جہاں پر لیکیج ہوتی ہے چھت کی، وہاں پر یہ موجود ہوتی ہے. ہے نا. پلمبنگ میں جہاں لیکیج ہوگی، پلمبنگ مطلب پلمبنگ کے پائپس وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پر یہ ہوتی ہے. دیواروں پر، پائپوں پر ہیومیڈیفائڈ لیکیج کا مطلب یہ ہے کہ ہیومیڈ کہتے ہیں نمی کو، تو اس کی جہاں پر نمی وغیرہ کی لیکیج ہو یا نمی جہاں پر موجود ہو وہاں پر یہ موجود ہوتی ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ مولڈز کا خاتمہ اور کامہ کیسے کیا جا سکتا ہے. مولڈ کے خاتمے میں طریقہ ہم نے کہا کہ بھائی کاربوہائیڈریٹ جو نشائستہ ہوتا ہے وہاں پر اگر آپ نے کوئی روٹی کا ٹکڑا وغیرہ یا روٹیاں وغیرہ رکھی ہیں وہ اٹھا دیں جس کی وجہ سے یہ وہاں پر موجود ہوتی ہے.
اس کے علاوہ درجہ حرارت کو بڑھا دینا چاہیے، وہاں ہیٹ اپ کر دو، وہاں پہ آگ لگا دو، جس کی وجہ سے یہ ختم ہو جاتی ہے۔ مولڈ کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نمی پھیلانے والی چیزوں کو بند کر دو، اوزاروں کو، پائپس وغیرہ جہاں سے لیکیج ہے اس کو بند کر دو، کمروں کی صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا لیکچر۔ آج کے اس خوبصورت دن میں ہم نے قدرت کی شنائیوں اور رونائیوں میں سے ایک خوبصورت رونائی کی ایک خوبصورت سا انمول جو آپ کے لیے قدرت نے ایک انمول پلانٹ پیدا کیا ہے، جسے ہم نے پلانٹ کی جگہ ایک خاص نام فنجائی کا نام دیا تھا، آپ کی خوبصورت سماعتوں تک پہنچایا۔ اور اس کے ساتھ ہی اپنا ڈیروں خیال رکھیے گا، اور اس کے ساتھ ہی سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کو ڈاکٹر زاہد کا سلام عرض ہو۔ بہت بہت شکریہ۔